السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بیداری والی تقریر ہوئی ہے، اس کے بعد ایسی نیند تو نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ تقریر ہے، لاسٹ نہیں، اس لیے تھوڑا سا جذبہ، جوش، ولولہ، ہمت، انشاءاللہ آپ کی نیند اور یہ کانفرنس زیادہ دیر نہیں لے گی۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسم جزء نسم عزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاسم له ولا مداني له ولا مضاري له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونصيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والسدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأذهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووسلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وہ لوگ جو ہدایت کا پیغام واضح دلائل کے ساتھ آنے کے بعد رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں، ہم انہیں ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا وہ ارادہ کرتے ہیں، اور انہیں جہنم پہنچا دیتے ہیں، اور وہ رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. میرے ذمے مسلک کے اہل حدیث کامیابی کی ضمانت ہے دنیا، قبر، حشر، صراط پہ. مجھے امید ہے کہ آپ چلنا پھرنا روک دیں گے اور کچھ دیر اس طالب علم کو وقت عنایت فرمائیں گے. ابھی قریشی صاحب کا درد بھرا پیغام اور اس کا ایک انداز تھا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اہل حدیث دوسروں کے برابر ہو گیا ہے اور شاید وہ بھی جنت نہ جا سکے. قرآن و حدیث کے قوی اور اقوی دلائل کی بنیاد پر مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں. جیسے اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنتی ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ اہل حدیث جنتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کر دینا ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا تو پھر آپ کے اور جنت کے درمیان کوئی دوسری جگہ نہیں ہے انشاءاللہ. کیوں؟ اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے، وہ طبقہ ہے، وہ ملت ہے جو 100% نظری طور پر، نظریاتی طور پر اسی دین پر قائم ہے جو دین پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. اور روئے زمین پر کوئی دوسرا طبقہ اتنی مضبوطی کے ساتھ، اس قدر استقامت کے ساتھ
دین کی اصل اور بنیاد پر قائم نہیں ہے جتنی مضبوطی اور استقامت کے ساتھ، نظریاتی استقامت کے ساتھ اہل حدیث قائم ہے۔ مسلک اہل حدیث نام ہے کتاب و سنت، اور کتاب و سنت ہی کا نام اصل میں دین ہے۔ دین کیا ہے؟ بولیے بولیے ذرا، جاتے جاتے نیکیاں لکھوائیں، بولنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے کتاب و سنت کا، اور کتاب و سنت نام ہے دین۔ آپ نے کبھی یہ بات نہ سنی ہوگی، بالخصوص اس طرح کے سنجیدہ سٹیج سے، کہ مسلک اہل حدیث کی کوئی تیسری بنیاد بھی ہے۔ ہم ائمہ، فہم سلف، مجتہدین سب کی بات مانتے ہیں، لیکن بات مدینے والے کی ہونا چاہیے۔ اگر بات پر مدینے والے کی مہر نہ ہو تو روئے زمین پر اس طبقے کا نام اہل حدیث ہے جو اپنے بڑوں کی آڑ لے کر نبی کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ہمارے 4 سال کے بچے کو بھی یہ سبق یاد ہے کہ دین اصل میں وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور دین کی ایک ہی بنیاد ہے، نبی کائنات علیہ السلام کی زبان سے نکلے گا تو دین بنے گا، آپ کے وجود سے ثابت ہوگا تو دین بنے گا، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، حتیٰ کہ اگر کائنات کے امام آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہونے والے کسی عمل پر اس کو استقرار بخشتے ہوں، صرف خاموش رہتے ہوں، ہمارے نزدیک وہ بھی دین ہے، اور اس سے سوا تیسری کوئی بات دین کا حصہ۔ اور اللہ کا اعلان کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا میرے پاس آئے گا اس کا کوئی حصہ، کوئی دین قبول کیا جائے گا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ اہل حدیث کے دامن میں کیا ہے؟ فقط اس بات کے کہ وہ دین اس کو مانتا ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہوتی ہے۔ آپ کی حدیث ابھی آپ آج سن چکے ہیں، شیخ امن پوری حفظہ اللہ تعالی کو بڑے خوبصورت دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنا مدعا بیان فرمایا ہے۔ دین کیا ہے اس بات کو سمجھیے، پھر میں، کیونکہ مسلک اہل حدیث ہی دین ہے، یہ میرا نقطہ نظر بھی ہے، میرے اسلاف کا نقطہ نظر بھی ہے، یہی ہمارا منہج ہے کہ مسلک اہل حدیث کسی کی رائے کا نام، کسی کی خواہش کا نام، کسی کے رسم و رواج کا نام، کسی کی تمناؤں اور آرزوؤں کا نام، کسی بڑے کی، کسی چھوٹے کی مرضی اور خواہش کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کے 2 اصول، صحیح طرح کہہ دو، اہل حدیث کے 2 اصول، اور در حقیقت یہ 2 اصول بھی نہیں ہیں، یہ اصول بھی ایک ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے رسول کی بات مان لیتا ہے میری بات خود بخود مانی جاتی ہے۔ ہم دین میں کسی کی رائے، کسی کی مرضی، کسی کی خواہش، کسی کا تجدد،
کسی کا فہم، کسی کا تدبر، اس وقت تک اس کو مانتے ہیں یا احترام کرتے ہیں جب تک کہ وہ دین کے خلاف نہ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام، آپ کی بات ہی دین ہے۔ اس پر ایک آدھ مثال دے کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان اور مناسک سکھا رہے، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور آپ سکھا رہے ہیں حج کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع ہونا ہے، کہاں ختم ہوگا، پہلا طواف کب ہے، آخری طواف کب ہے، آپ پوری حج کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی مجلس میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ پوچھتا، ایک سوال کرتا ہے، آفی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ، بولیے بولیے اتنے ٹھنڈے نہ ہوں، آفی کل عام یا رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہوگا مالداروں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کے جواب میں خاموش ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ اللہ کے نبی پھر چپ ہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی سوال دہرایا ہے، آقا خاموش رہے۔ ظاہر ہے یہ کچھ دل میں اس کو ملال بھی آیا ہوگا کہ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ جب آپ اپنی بات، اپنی ٹریننگ، تربیت مکمل کر چکے تو آپ نے پوچھا این السائل، سائل کہاں ہے، وہ سوالی کہاں ہے جس نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا۔ اب جملہ سنیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لو قلت نعم، اگر تیرے سوال کے جواب میں کوئی تفصیل بیان نہ کرتا، تیرے سوال کے جواب میں کوئی وضاحت نہ کرتا، کوئی تشریح بیان نہ کرتا، صرف اتنا کہہ دیتا نعم، ہاں، یس، جی ہاں، لوجبت، میرے کہے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت یہ ہے کہ قیامت تک تمام مالداروں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ہم نے دین کا منبع اس کو مانا ہے جس کا لفظ لفظ قیمتی ہے، جس کی ایک ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور یہ ضابطہ اس قدر سخت ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام بھی کبھی اس ضابطے میں ایک بات، ایک جملہ کہہ بیٹھے، آسمان سے پیغام آ جاتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی آپ نے وہ حلال شہد کو اپنے لیے حرام کیسے کر لیا؟ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میں حرام کرتا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، تو ساری امت میں حرام ہو جائے گا۔ اور آپ کے کہے ہوئے الفاظ، آپ کے بولے ہوئے الفاظ دین ہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ دین صرف وہ ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، جس کی سند اللہ کے نبی ہو، وہ دین ہے۔ کیوں بھئی یہی مسلک اہل حدیث ہے؟ تو جس نے یہ بات مان لی، سنیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت پر یہ زمانہ آئے گا کہ وہ بنی اسرائیل جیسے ہو جائیں گے، حسب النعل بالنعل، اس قدر ملتے جلتے ہو جائیں گے، کوئی بات ان کی ان سے الگ نہ ہوگی، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا تو یہ بھی کریں گے۔ اور فرمایا ان کے
72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 بن جائیں گے. پھر کیا فرمایا تھا؟ کلہم فی النار، سب کے سب. سن لیجیے میرا مقدمہ یہ ہے، کوئی یہ نہ کہے چاروں حق پر ہیں، 10 حق پر ہیں، 12 حق پر ہیں. اللہ کے نبی فرما گئے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ او کما قال علیہ السلام الجماعہ. اور اس کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ ما انا علیہ، اور بولو ما انا علیہ اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے. اللہ کی قسم تم انصاف سے، عدل سے، دنیا کائنات میں جانبداری نہیں، غیر جانبداری سے مطالعہ کر کے دیکھ لو، مشاہدہ کر کے دیکھ لو. پوری کائنات میں اگر تمہیں صحابہ کے طرز عمل پر کوئی ملے گا، عمل میں، عقیدے میں، معاملات میں، معاشرت میں، تو اہل حدیث ملے گا. اور اگر عمل کی کمی بھی ہو تو نظریاتی طور پر اسی عقیدے، اسی نظر پر ملے گا جس پر صحابہ تھے. ہو یا نہیں؟ اور تسی سارے جنتیوں بولتے تھے. آخری مقرر تشریف لا چکے ہیں اور ان کی میٹھی میٹھی تقریر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. تم سب جنتی ہو انشاءاللہ. صرف تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم اہل حدیث ہو، اور دوسرا اس بات کا خیال رکھنا اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے اپنے اعمال اور معاملات کو ٹھیک کر لو جنہوں نے سیدھا جنت میں جانا ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، وگرنہ کچھ ادھر سے بھی ہو کر آئیں گے. اتنی احتیاط کر لو کہ ادھر نہ جانا پڑے، واپس تم پھر بھی آ جاؤ گے. دلیل سے کہتا ہوں، دلیل سے کہتا ہوں، واپس تم پھر بھی آ جاؤ گے، اس لیے کہ میرے نبی یہ بات کہہ گئے سب کے سب وہاں سے نکال لاؤں گا، حتیٰ کہ جس کو اتنا سا ایمان میسر ہو جتنا چیوٹی کے پاس ہوتا ہے نکال لایا جائے گا. آپ نے احتیاط یہ کرنا ہے کہ ادھر جانا ہی نہیں، سیدھا نبی پاک کے ساتھ ہی انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا. ہم نے اس ضابطے کو اختیار کیا اور سب سے پہلے اس بات کا دنیا میں ادراک کیا، کوشش کی، خواہش کی کہ مسلک اہل حدیث سے ادھر ادھر نہ جایا جائے. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے کچھ نکلتا تو کیا کرتے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مسلک اہل حدیث آپ سے کیا چاہتا ہے؟ نبی پاک کی بات آ جائے تو اپنی مرضی چھوڑ دو، نبی پاک کی بات آ جائے تو اپنے رواج کو چھوڑ دو، نبی پاک کی بات آ جائے تو اپنے مزاج کو چھوڑ دو. ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا بہت حد تک الحمدللہ. دلیل دیتا ہوں، آپ کہیں گے دلیل بھی تو ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ایک دن تشریف لائے، مسجد میں دیکھا لوگ باتیں کر رہے، وقت ہے مغرب کا، اور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب. مغرب سے پہلے نماز پڑھو. مغرب سے پہلے پڑھتے ہو یا نہیں؟ اور فرض نماز سے پہلے پڑھتے ہو یا نہیں؟ آپ نے فرمایا پڑھو، 3 مرتبہ فرمایا. 4تھی مرتبہ کہا
وَإِنْ شَاءَ، اگر کوئی چاہے رخصت دے دی کہ فرض نہیں قرار دیا. کون پڑھتا ہے؟ بولو بولو. اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. کون پڑھتا ہے؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کے بعد جو باہر سے آتا مغرب کے وقت اذان اور جماعت کے درمیان اتنی کثرت سے صحابہ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، آنے والا دھوکہ کھا جاتا کہ شاید جماعت ہو گئی ہے. آج کس کی مسجد میں پڑھی جاتی ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے کہا لا یتنفل قبل صلاۃ المغرب؟ کس نے فتوے جاری کیے؟ پھر بھی لوگ ہیں کہتے نہیں وہ بھی حق پر ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث آئی، حکم آیا، فرمان آیا. نہ صحابہ نے اختلاف کیا، نہ اہل حدیث نے اختلاف کیا اختلاف. ہم نے پڑھ کے دکھائی، ہم نے پڑھ کے دکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. 3 لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اللہ ان کا حساب ہی نہیں لے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. یہ کون ہے؟ فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا. ومدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا. اور تیسرا فرمایا والمسبل الازار، اپنے کپڑے، اپنی پینٹ، اپنے ٹراؤزر، اپنے تہبند کو زمین پہ لٹکانے والا، اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. کل صحابہ نے مانا اور آج بولو تم نے اہل حدیث بن کے دکھانا ہے. آج ما انا علیہ واصحابی. کل صحابی نے سنا خریم اسدی کو کان میں بات پڑی اس کے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تیری تعریف کی کہ خریم آدمی بڑا اعلیٰ ہے. اگر اس کے اندر 2 خرابیاں نہ ہوتی، ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں، دوسرا اس کا تہبند زمین پر لٹکا ہوا ہے. اگر یہ بال چھوٹے کر لے اور اپنے تہبند کو اٹھا لے تو یہ آدمی بڑا اعلیٰ ہے. صحابی نے بات سنی تو انتظار نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر اٹھا لوں گا. اسی وقت اپنے تہبند کو ڈس لیتا ہے اور اپنے ہی گھر سے چھری پکڑ کر حجام کے پاس جانے کی بھی زحمت نہیں کرتا، اسی وقت اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیتا. کل صحابہ نے مانا، آج اہل حدیث نے مان کر دکھایا اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ما انا علیہ و صحابی والا. آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب. اور ڈرو نہیں، تقریر تو میں کر رہا ہوں. کلہم فی النار، جس نے جو بھی نسبت اختیار کی ہو. وایا بٹھنڈا آیا ہے، نبی پاک کی حدیثوں کو چیک کرتا پھرتا ہے، کبھی کوفہ سے، کبھی بغداد سے، کبھی شام سے، کبھی انڈیا سے. پوری کائنات میں صرف طبقہ اہل حدیث ہے جس نے ہمیشہ حدیث پر پہرا دیا ہے. اور جنت کون جائے گا؟ جس کے پاس مکمل پیکج ہوا دین کا. اور مکمل پیکج کس کے پاس ہے؟ اہل حدیث کے سوا تمہیں دوسرا کوئی طبقہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. وقت تیزی سے بیت رہا ہے اور مجھے کہا گیا کہ قبر بھی، حشر بھی، پل صراط بھی ثابت کر کے جاؤں کہ اہل حدیث ہی بچے گا ہر جگہ. چلیں دنیا کی بات تو ہو گئی، اب آگے بڑھتی ہیں.
آپ قبر میں جانا نا آپ نے، کیا سوال ہوگا؟ بولو بولو۔ پہلا سوال من ربک، کون ہے تیرا رب؟ کیا جواب دو گے؟ ثابت کیا ہوگا تو جواب آئے گا۔ کس نے ثابت کیا؟ کل صحابہ نے، آج اہل حدیث نے۔ کون ہے جس نے پلٹ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھا؟ کون ہے جس نے نہ اللہ کی اسماء میں نہ صفات میں کسی دوسرے کو دخیل بنایا؟ کون ہے داتا تمہارا؟ کون ہے دستگیر تمہارا؟ کون ہے غوث تمہارا؟ کس نے پہرا دیا ہے؟ تم نے گلی گلی بنائے، گھر گھر بنائے، بستی بستی خدا بنائے۔ ایک اہل حدیث ہے جس نے جان دینا گوارا کر لی، تمہارے دھکے کھائے، گالیاں سہی، لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ بے وفائی کی۔ میں خود دلیل ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ 3 مرتبہ جان لیوے حملہ کیا گیا، زلو کوب کیا گیا، خنجر مارے گئے، گولیاں چلائی گئی۔ قصور کیا تھا؟ ان یقول ربی اللہ۔ ہم نے توحید پر سودا نہیں کیا۔ چھوٹا تھا، رفع الیدین کرتا تھا، مسجد سے پکڑ کر نکال دیا جاتا تھا، سوچتا تھا اگر نبی پاک نے نماز ایسے پڑھی ہے تو میرے گاؤں کا یہ بریلوی مجھے دھکے کیوں دیتا ہے؟ آج سمجھ آتی ہے کیوں دیتا تھا۔ ہم نے پہرا دیا ہے، اور جنہوں نے یہاں پہرا دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے آقا فرما گئے بندہ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جنہوں نے یہاں پر دستگیر بھی بنائے، غوث بھی بنائے، لوگوں کے سامنے سجدے بھی کیے، اپنی فریاد کن اور فریاد دستگیر بنا کر، داتا بنا کر دوسروں کی قبروں پر زندہ لوگوں کے سامنے جھکے، اللہ کی قسم کل قبر میں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں کس کی بات کر رہے۔ دوسرا سوال، ماں دینوں کا، کون سا ہے تمہارا دین؟ دینی الاسلام، بندہ مومن کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کن چیزوں کا مرکب ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک عرش والے کی کتاب اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بتلاؤ اس دین کی اس تعریف پر کون پورا اترتا ہے؟ جنہوں نے نسبتیں قائم کی، جنہوں نے ایک نہیں سینکڑوں نسبتیں بنائی۔ اہل حدیث ہی اللہ کے فضل و کرم سے جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، کیونکہ یہی کتاب و سنت کو ماننے والا ہے۔ تیسرا سوال، کہا جائے گا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، یہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا؟ کیا کہو گے؟ کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ کون کہے گا؟ جس نے یہاں اطاعت کر کے وفا کر کے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے نبی کو رسول مانتا ہے۔
جس نے اپنے بڑوں کی بات مانی، نبی پاک کی حدیث، آپ کے قول و فعل پر اپنے بڑوں کے دلائل تلاش کرتا رہا، وہ تو نہیں جواب دے سکے گا۔ اور چوتھا سوال تو اللہ کی قسم ہے ایسے لگتا ہے جیسے اہل حدیث کے نقطہ نظر کو انتہائی واضح کر دیتا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے وَمَا يُدْرِيكَ، اور سارے جواب صحیح صحیح دے رہا ہے، تجھے پتا کیسے چل رہا ہے؟ کون سا نصاب پڑھا ہے؟ اب کہنا وہاں جا کر کہ میں نے فضائل اعمال پڑھی ہے، کہنا وہاں جا کے میں نے فضائل مدینہ پڑھی، کہنا وہاں جا کر میں نے قدوری پڑھی ہے، کہنا وہاں جا کر کہ میں نے بدایت المجتہد پڑھی ہے۔ تم یہ کہو گے اور ہم کیا کہیں گے؟ اہل حدیث کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، آمنت بہ، میں نے اس پر ایمان لایا ہوں، وصدقت، اور میں نے اللہ کی کتاب کی ایک ایک بات کی تصدیق کی ہے، ایک ایک بات کی تصدیق کی۔ کون ہے جو ساری دنیا کو کہتا ہے آؤ قرآن کی طرف؟ بتلاؤ، بولو یار۔ اگر تو چیز نہیں کہیں دے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی کہیں گا۔ کون ہے؟ یہاں اسی دھرتی پر میرے قاری عبدالوکیل صدیقی نے گالیاں سہی، دھکے کھائے، لوگوں کے تانے سہے، ساتھیوں کو مجبور کیا، پیدل چلے سڑکوں پر اور کھیتوں کھلیانوں میں اپنی سائیکل پر اپنا سپیکر رکھ کر کیا کہتے رہے؟ آؤ قرآن کی طرف۔ کہا یا نہیں؟ اور آج یہ بہار لگی ہوئی، ہماری دعوت نہ ہماری مرضی کی کتاب، ہماری دعوت ہم نے کبھی نہیں کہا فلاں شیخ کی کتاب پڑھ لو۔ ہم پہلی دعوت یہ دیتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھ لو، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے جو قرآن مجید کو اس سے پڑھ لیتا ہے وہ بھی اہل حدیث ہو جاتا ہے۔ تازہ ترین بات کہہ دوں، پنجاب یونیورسٹی میں ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے قرآن و سنہ کا، اور مقصد کیا تھا اس کے قائم کرنے کا؟ پنجاب حکومت نے ایک فیصلہ کیا، گورنر پنجاب نے، کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر ہر سطح پر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے تمام بچوں کو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں، عینی شاہد کیمرے لگے ہوئے، میری بات کا کوئی انکار کر دے، تم نے کوشش کی عمران خان کے جوتے چاٹے کہ پنجاب یونیورسٹی میں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھایا جائے۔ ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ کہتے ہیں سلیکٹڈ پڑھا دو، تھوڑا تھوڑا درمیان درمیان سے، سارا نہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتا ہے یہ نوجوان نسل اگر قرآن کو ایک مرتبہ پڑھ لے پھر تمہارے داؤ فریب، تمہارے دجل میں آ سکتی۔ اور اللہ جزا دے پنجاب یونیورسٹی کے وی سی کو، اس نے سارا ہی نافذ کر دیا ہے۔ میں خود پڑھا رہا ہوں ایک کلاس کو وہاں جا کر، اس نے سارا ہی نافذ کر دیا ہے، سارا پڑھاؤ۔ بڑی کوشش کی گئی، اللہ اکبر۔ ڈر کیا ہے تمہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کسی اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا، قرآن تعلیم دے دیتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف دل میں لانا۔ قرآن کہتا ہے رازق کون ہے، قرآن کہتا ہے یہ باپے دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے، آسمان والا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بیٹے بنائے تو وہ بناتا ہے، بیٹیاں بنائے تو وہ بناتا ہے، ملا جلا کر دے تو وہ دیتا ہے، کسی کو بانجھ کرے تو وہ کرتا ہے۔ قبر میں بھی کامیاب وہ ہوگا جو اہل حدیث ہوا، قبر میں بھی کامیاب وہ ہوگا جو اہل حدیث ہوا۔ بولو قبر میں بھی کامیاب کون ہے؟ اب آئیے حشر میں، حشر میں کیا بنے گا یہ ہمیں دیکھیں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوں گے،
بولو انشاءاللہ. جانا تسی سارے ہیں، لیکن میں تمہیں دو گلاں دسیاں نے کہ تسی عمل ایسے کر لو کہ اللہ کے نبی دے نال چلے جاؤ. دوسری صورت میں ادھر سے ہو کے آنا پڑے گا، اگر تمہیں گوارا ہے تو تمہاری مرضی. عقیدے کی بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے تم ادھر سے بھی واپس آ جاؤ. یہ فیصلہ کر لو کہ تم نے پہلی بار ہی جنت میں جانا ہے. میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ہمیں دیکھ کر پچھتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو ایک طبقہ افسوس کر رہا ہوگا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ایک بہت بڑا طبقہ افسوس، حسرت، ناکامی چیخ چلا رہا ہوگا، کاش ہم نے اہل حدیث کی طرح اطیع اللہ واطیع الرسول کی بات کو سمجھا ہوگا. وہ ایک طبقہ تھا جو ہماری گالیاں سہتا تھا، دھکے کھاتا تھا، مارے کھایا کرتا تھا، ہم اس کو تنگ کیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، لیکن وہ کہتا تھا اگر میرا کوئی زندگی میں جینے کا کوئی اصول ہے تو اطیع اللہ ہے، اطیع الرسول ہے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. آخری بات، پل صراط ان تین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہے. کس کو نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی فرما گئے مسئلہ حل کر، تمہارے حق کا ایک جواب دے گئے. فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری سفارش کس کو ملے گی؟ جس نے شرک نہ کیا ہو. غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کے معاملات میں خرابی ہے، لیکن ایک بات کا پکا ہے، شرک کرنے کی طرف جاتا کون ہے پوری کائنات میں؟ کون ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا نہیں بنایا، جس نے اپنے بڑوں کو اپنا خدا نہیں سمجھا؟ اللہ کی فضل و کرم سے تم انصاف پر تولو گے تو اہل حدیث کے سوا کوئی دوسرا طبقہ نہیں ملے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ میری سفارش کریں گے؟ اور یار ہمیں بھی تو خیال آنا چاہیے کہ ہماری بھی سفارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. آنا چاہیے خیال کہ نہیں؟ چلو کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، ویسے ہی اندر اندر سے پوچھ لیں کہ کوئی ایسا ہے ہم میں سے. میں سٹیج والے علماء کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، یہ تو بڑے پاک باز اور بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، سننے والے. کیا ہم میں سے کبھی کوئی رات کو اٹھا اور رات کو گڑ گڑایا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس لائق تو کر دے کہ نبی پاک کی سفارش کا حق نصیب ہو جائے؟ اگر نہیں تو غور کرو، اپنے معاملے پر غور کرو. انس میرے نبی کا 10 سال خدمتگار رہنے والا، میرے نبی اس سے اتنے راضی کہ کبھی ایک بار بھی ڈانٹا نہیں. انس ان لوگوں میں شامل جن کے لیے جنت کے پیغام آسمان سے اتارے گئے. انس اس طبقے میں شامل جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. اور انس ان لوگوں میں بھی شامل جنہوں نے میرے آقا کی زندگی کی بہاریں قوم کے سامنے پہنچائی ہیں. اور آقا نے کیا فرمایا؟ نصر اللہ عبدا من سمع مقالتی. اللہ اس چہرے کو شاداب کر دے، اسے جہنم سے دور کر دے جو میری بات کو سنتا ہے فوعاها فحافظها، اسے یاد کرتا ہے ثم عداها الى من لم يسمعها. اللہ وہ جو سن کر آگے پہنچانے والا ہے. ایک حدیث اور انس نے 2200 حدیث، علماء تشریف فرمائے 2200 حدیث
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 باتیں مجھے اور تم تک پہنچائی ہیں. نبی پاک کی زندگی کا بہت بڑا حصہ، دین کا بہت بڑا پیغام انس نے پہنچایا ہے. پھر بھی اسے فکر پڑی ہے کہ اللہ کے نبی آپ میری سفارش کریں گے، تو ہمیں بھی فکر ہونا چاہیے کہ نہیں. اس کانفرنس کا پیغام اعمال تبدیل کرو. عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے پاس سونے جیسا ہے. معاملات ٹھیک کر لو، اعمال ٹھیک کر لو. بہت خوب گفتگویں ہوئی آج. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ ہمارے بھائی عامر صدیقی صاحب کو مزید جذبہ، مزید ہمت، توفیق عطا فرمائے. کانفرنس کا جو ماحول ان کے والد محترم نے بنایا اسی کو جاری رکھیں اور بہتر کریں. اور اللہ حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب آپ کے شہر آتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں قاری عبدالوکیل صدیقی کی خوشبو پائی جاتی ہے، محنت پائی جاتی ہے. پوچھا انس نے، یا رسول اللہ آپ میری سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کروں گا. اللہ کے نبی پھر میں آپ کو تلاش کہاں کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے مجھے صراط پر ڈھونڈنا، پل صراط پر. اب آپ پہلے کہہ چکے کہ میری سفارش اسے ملے گی جو شرک نہ کرتا ہوں، تو پل صراط پر آپ کس کی سفارش کریں گے؟ جس میں خامیاں ہوں گی، جس میں خامیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے. وقت کم ہے، میں منظر سنا دیتا کہ کیسے کیسے لوگ وہاں گر پڑ رہے ہوں گے. فرمایا ایک پاؤں اس کا پل پر لٹکا ہوگا، اس کا سارا چہرہ اور جسم نیچے جہنم کی طرف اور جہنم کی لپٹیں سے جلا رہی. یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ کے نبی اس پار کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں گا رب سلم، رب سلم. اللہ یہ مشرک نہیں تھا، اس نے تیری توحید کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی. اللہ اس میں غلطیاں ضرور ہیں، گناہ گار ضرور ہے، غدار نہیں، اس لیے اس کو سلامتی دے دے. کس کی سفارش ہوگی؟ اہل حدیث. بولو، اہل حدیث کی سفارش ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. میزان پر نیکیاں تولی جائیں گی، اس کی تولی جائیں گی جس کی سنت کے مطابق ہے، جس کی سنت کے مطابق نہیں. اس کے لیے فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اس کے لیے میزان بنایا جانا، اس کے لیے میزان لگنا، ترازو لگنا، اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہونا. یہ تو وہ ہے جس نے ایک نہیں مانی ہمارے نبی کی. یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے سنت پر پہرا دینے والا، یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے دین کی بنیاد پر کھڑا رہنے والا. اور غلطیاں ہوں گی تو اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی نا. گناہ گار ہوگا، شفاعتی لی امتی الکبائر، میری امت کے کبیرہ بڑے بڑے کبار مجرم جو ہیں ان کی میں سفارش کروں گا. لیکن ایک غلطی نہیں ہوگی، نہ اللہ کا غدار ہوگا نہ رسول اللہ کا غدار ہوگا. پہرا دے رہا ہوگا اس پر. اور تیسرا حصہ حضرت انس پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر کہیں نہ ملے تو کون سی جگہ ہے جہاں ہر صورت میں آپ سے ملاقات ہوگی؟ فرمایا ثم تطلبنی عند الحوض، مجھے حوض پر آ ملنا، وہاں میرا ہر امتی آئے گا، حتیٰ کہ وہ چمک رہے ہوں گے. کوئی سہر وردی دین بناتا رہا، کوئی نقش بندی دین بناتا رہا. یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے دین پر اعتماد نہیں کیا. آج اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیرہ. ایک طبقہ اہل حدیث کا اللہ کے فضل و کرم سے وہاں نہ کسی ملاوٹ کا قائل، غلطی ہے، کوتاہی ہے، اعمال میں خامیاں ضرور ہیں، لیکن نہ اللہ کا غدار نہ رسول اللہ کا غدار. اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن بننے اور نبی پاک کا سچا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات حسب وعدہ پہنچ چکے ہیں اس منزل تک کہ آج کی اس نشست کے آخری مقرر آپ کے سامنے تشریف فرما ہے قاری القرآن واحد